جناب شعیب مرزا اور جناب طارق شریف دادا، جناب محترمہ فوزیہ اور جناب میری بہن محترمہ فاطمہ قمر اور معزز خواتین و حضرات، بہت وقت گزر چکا ہے. آج میں بڑی مختصر سی بات کروں. آج اقبال کی بات تو شاید میں بڑی مختصر کروں، لیکن ایک ضرور بات کروں گا کہ اس جگہ سے میرا بھی تعلق ہے. ابھی جو انہوں نے بات کی کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے، کوئی کہتا ہے فوجی افسر بنے، کوئی کہتا ہے کہ وہ پروفیسر بنے. میں ڈاکٹر بھی تھا، ڈاکٹر بھی ہوں اور فوجی افیسر بھی تھا، پر گریجویٹ ریٹائرڈ ہوا. اور میں فخر جو مجھے ہے وہ ایک صاحب قلم ہونے کی وجہ سے ہے اور ایک استاد کی وجہ سے، ایک پروفیسر اور ایک استاد. اور جہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ اکثر جو تعلیم ہے وہ مجلس سے شروع ہوتی ہے، اور مجلس جو ہے وہ دادا اور باپ آپ کو مجلس میں بٹھا کے سکھاتے. میں 10 سال عرب میں رہا ہوں، 4 سال پہلے واپس آیا ہوں متضرر معاملات سے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اب بھی وہاں مجلس کا رواج ہے جہاں بزرگ بولتے ہیں تو بچے سنتے ہیں. میں اپنے دادا کو خراج عقیدت پیش کروں گا کہ بڑی بچپن میں قرآن کا علم بھی سکھایا. 10 سال کی عمر میں مجھے قرآن پاک کا ترجمہ بغیر کسی مدد کے آتا تھا، اور 10 سال کی عمر میں میں نے اپنے نانا کو فارسی میں خط بھی لکھا. فارسی کے ہزاروں اشعار بھی انہوں نے مجھے سکھائے، خطاطی بھی سکھائی اور گفتگو بھی سکھائی. اور یہ مجلس جو ہم نے ختم کر دی اور بچوں کو ٹی وی کے اور موبائل کے سپرد کر دیا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم بزرگوں کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور ہمیں واپس آنا ہوگا اس مجلس کے نظام کی طرف جو ہماری بڑوں کا اور بزرگوں کا ایک خاصہ ہے. جہاں تک اس ادارے کا تعلق ہے، میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے فائنل میں تھا. ہم یہاں آئے اور پروفیسر مرحوم چودھری رشید چودھری مرحوم ہمارے سیکرٹری کے پروفیسر تھے، اور میرا قریب ترین دوست جس کے گھر میں ٹھہرتا تھا، جو میرے گھر ٹھہرتا تھا اور راتیں جاگ کے ہم گفتگو کرتے تھے، وہ ہارون رشید تھا. ویری کلوز. اس کا آج میں طویل ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ میری کتاب ہے کپتان کا روزگار، جو میری طویل سال گزشتہ زندگی کی، اس میں ہارون کا فاؤنٹین ہاؤس کا تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں ذکر موجود ہے. اگر آپ نے ان تعلقات کو پڑھنا ہے تو آپ کو اس کتاب کا ایک چیپٹر فاؤنٹین ہاؤس اور ہارون رشید اور پروفیسر نظام چودھری میں ملے گا. اب پروفیسر صاحب نے ہمیں اس ادارے کا سامنے کی دیوار دکھائی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ دس بلڈنگ واز ڈونیٹڈ بائی اے ہندو وڈو who didn't want to disclose her name. یہ چیز پروفیسر رشید چودھری نے دکھائی کہ اس ادارے کی عمارت اس ہندو بیوہ نے بطور تحفے کے اس ادارے کے لیے دی جو اپنا نام بتانا نہیں چاہتے. یہ آج بات نہیں ہوئی، آج اس خاتون کا بھی ذکر کرنا چاہیے. اور پھر پروفیسر ہارون رشید نے مجھے اس وقت بلایا جب میں لیفٹیننٹ کرنل تھا. مجھے یاد ہے جنرل منظور تھے سرجن جنرل، فوج کے ساتھ ہم نے اس ادارے کا الحاق اور کافی اس میں ہم نے کام کیا اس وقت. اور پھر ہارون نے مجھے بطور مہمان خصوصی بھی اسی ہال میں بلایا تھا جہاں بچوں نے پرفارمنس کی تھی. اور ایک ایسا، مجھے نام نہیں لینا چاہیے، نام بھی نہیں لوں گا، میرے ایک استاد تھے سرجری کے، ان کا بیٹا بھی یہاں اس وقت ممبر تھا، اس سے بھی پرفارمنس. اسی کی بہن پائلٹ تھی، بہت بڑی PIA تھی، اور العین میں UAE میں لاہور کے لیے یا اسلام آباد کے لیے فلائٹ تھی. تو ہم VIP لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں ہر مہینے پاکستان آتا تھا جب UAE میں ہوتا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کا ایک بھائی فاؤنٹین ہاؤس میں بھی ہے. تو بالکل خاموشی کے ساتھ ان کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ جو تھی وہ دیکھنے میں آئی. یعنی لوگ اپنی فیملی کے ارکان کا ذکر بھی نہیں کرتے، یہ بھی میں نے دیکھا. اور
جن کے گھروں میں یہ بچے ہوتے ہیں، جنرل ضیاء الحق، ان کی بیٹی کا بھی یہ رویہ تھا، اور وہ بھی خاموش ہو جاتے۔ یہ کتنا بھی بڑا سربراہ مملکت بن جائے، آمر مطلق بات ہے، لیکن ایک بچے کا یہ دکھ جو ہے یہ ان سے برداشت نہیں۔ ایک بہت بڑی ایک المیہ کی بات ہے جو میں، لیکن اس سارے المیوں جس طرح سمیٹ کے پروفیسر رشید چودھری مرحوم نے اور ہارون نے، ہارون کا میں اس لیے نام لوں گا کہ اس کتاب میں جو 4 چہرے ہیں اس میں درمیان میں ہارون کا چہرہ بھی ہونا چاہیے۔ میرا ہارون کے کزن ہے امجد ثاقب صاحب، اللہ ان کو زندگی سے دے، ہارون نے میرا تعارف کرایا ان کو کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی MCPS کیا ہے، بڑے اچھے ینگ اس وقت تھے۔ میری اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ ہارون کے بچوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی۔ جب بھی میں جاتا ہوں مجھے ملنے آتے ہیں یا میں ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں، سہرش ہو یا وہ ہمارا بیٹا ہو، وہ سب کے سب جو ہیں ساتھ، یہ میرے ساتھ آج بھی ان کا گہرا تعلق، آمد کا بھی تعلق ہے اسی طریقے سے، اور بچوں کا بھی تعلق اسی طریقے سے۔ اس ادارے کو اس جگہ لانا، اور پھر شیخ پورہ ضلع میں جو زمین تھی وہاں پہ کاشتکاری کے لیے ان کو لے کے جانا، 3-4 ہزار بچوں کو، ایک طویل داستان ہے اس کا۔ میں تو عینی شاہد کیسے یہ بنا اور کس جگہ آیا، لیکن اس کے لیے یقین چاہیے، اور یقین وہ ہے جس کو